بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ ریزسٹنس کی تیاریوں میں پھر مصروف عمل ہو گئی ہے۔ ابھی جو ڈی چوک کے اندر سانحہ ہوا اس کے ابھی جو ہے وہ خون جن کا لوہوں کا بے گناہوں کا بہایا گیا اس کی ابھی تلاش جاری ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف نے جو ہے وہ دوبارہ صف بندی شروع کر دی ہے، اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے آج ایک میٹنگ بھی کی ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم بار بار آئیں گے اور یہ روک کے دکھائیں۔ انہوں نے کل تو پوری اسمبلی کے اندر کل انہوں نے للکارا ہے گورنمنٹ کو اور اداروں کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ گورنر راج لگا کے دکھائیں۔ ہم کوئی یہاں پہ صرف لاشیں اٹھانے کے لیے نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر یہ قتل و غارت نہ روکی گئی اور ہمارے ورکرز کے ساتھ ظلم زیادتی بند نہ کی گئی تو ہم خود پھر جو ہے وہ مسلح ہو کے جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف آنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ابھی اسد قیصر کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ کے پی کے اندر واضح اعلان کروایا ہے کہ 7 دسمبر کو یعنی ایک ہفتے بعد دوبارہ اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا۔ دوسری جانب حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ کسی صورت بھی احتجاج نہیں کرنے دیں گے۔ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے یہ جو احتجاج ڈی چوک روکا گیا، اور جس طریقے سے ابھی تک کچھ رپورٹس آ رہی ہیں، وہ کسی صورت بھی اس ملک اور قوم کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ دونوں جانب الزامات کی بوچھاڑ ہے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارے سینکڑوں کارکن جو ہے وہ شہید کیے گئے ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے ان کا کوئی کارکن شہید نہیں ہوا۔ اب یہ کشمکش ابھی جاری ہے، ہزاروں کی تعداد میں مختلف جو ہے وہ تھانوں کے اندر اٹک جو ہے وہ راولپنڈی کے مختلف تھانوں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں کارکن ابھی جو ہے وہ موجود ہیں جو گرفتار کیے جا چکے ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آرز درج ہو چکی ہیں، اور وہ کوئی جوڈیشل پہ چلا گیا ہے، کسی کی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ریمانڈ لے لیا گیا ہے، اور آج بھی دن بھر یہ راولپنڈی کچہری میں جو ہے وہ سلسلہ جاری رہا۔ تاہم ایک بات واضح نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر گورنمنٹ اگر پابندی لگاتی ہے یا گورنر راج لگاتی ہے کے پی کے اندر، تو پھر بھی یہ ریزسٹنس کبھی بھی یہ ختم ہونے والی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں شدت آئے گی۔ لہٰذا حکومت کو بھی چاہیے کہ تھوڑا دور اندیشی سے کام لے۔ جس طریقے سے چیزوں کو مینج کیا جا رہا ہے یہ مس ہینڈلنگ ہے، اور اس کا کوئی بڑا انسیڈنٹ اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہٹ درمی کسی بھی جو ہے وہ طریقے سے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہو یا حکومت کی طرف سے ہو، وہ اس ملک قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ خون کسی کا بھی بہے، چاہے وہ اللہ نہ کرے ہماری سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہوں یا ہمارے جو ہے وہ بے گناہ شہری ہوں، نقصان دونوں طرف سے مسلمان کا ہے اور پاکستان کا ہے۔ اس سے ہماری جو ہے وہ انتشار کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، اور یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے جس سے ریاست کمزور ہو، ریاستی ادارے کمزور ہوں۔ اداروں کو بھی چاہیے تھوڑا نظر ثانی کریں، کیونکہ یہ جب بھی افراتفری ہوئی، کیونکہ یہ زیادہ تر لاوا جو ہے وہ ہمارے ایک سب سے اہم جو جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، شہداء جنہوں نے اپنے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ اب تک وہ شہید ہو چکے ہیں سرحدوں کے دفاع میں، ان کے اوپر اس وقت بڑا حرف آ رہا ہے۔ فوج کا مرال جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے۔ اس پہ سوچنا ہوگا تمام پولیٹیکل فورسز کو بھی اور طاقتور حلقوں کو بھی کہ یہ جو ہے وہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں ہوں گے۔ جو عدم برداشت اس وقت ہے اس میں اضافہ ہوگا، نوجوانوں کے اندر نفرت بڑھے گی اگر اسی طریقے سے مار دھاڑ کا سلسلہ جاری رہا، اور جو ہے وہ پرتشدد قسم کے واقعات ہوتے رہے، تو وہ اس ملک کو کمزور کریں گے۔ دوسری جانب دشمن ہمارا یہی چاہ رہا ہے
کہ ہم کسی نہ کسی آگ میں لپٹ کے خود ہی جو ہے وہ بکھر جائیں۔ کبھی وہ فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، کبھی وہ سرحدوں کے اوپر جو ہے وہ گولہ باری کرواتے ہیں، کبھی وہ لڑاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہم خانہ جنگی کی طرف تیزی سے جو ہے وہ اندرونی خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ نہ ہمارے سماجی لحاظ سے، نہ سیاسی لحاظ سے، نہ معاشی لحاظ سے، کسی لحاظ سے بھی یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی درمیانہ رستہ نکالے۔ جتنے یہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو پکڑا ہے، ان کو جو ہے وہ ان کی معافی کا عام اعلان کیا جائے، ان کو رہا کریں، کیونکہ ان بچوں کے مستقبل تاریک نہ کریں، کیونکہ نہیں تو یہ پھر اللہ نہ کرے یہ کوئی دہشت گرد بنے گا، کوئی مزید ریزسٹنس آئے گی، اور لوگ کسی صورت بھی پھر نہیں دیکھیں گے، اور ملک کے اندر پھر انارکی پھیلے گی۔ اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ بجائے اسلام آباد کی طرف بار بار چڑھائی کرنے کا جس کا رزلٹ کوئی مثبت کے بجائے منفی رہا ہے ہمیشہ، کوئی ترتیب کریں، کوئی ایسا فارمولہ بنائیں کہ مختلف شہروں کے اندر ہی احتجاج کریں، بجائے وہاں سے یہاں لا کے لوگوں کے اوپر سیدھی گولیاں بھی وہ ان کے سینوں پہ مروائیں، اور یہ ریاست کے اندر جو ہے وہ افراتفری بھی مچائیں۔ یہ کسی صورت بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے، لیکن ایک مخصوص جگہوں پہ احتجاج کیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر گلی محلے کو بند کر دیں، یا جناب آپ وفاقی دارالحکومت کو جو ہے وہ یرغمال بنا لیں، سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کے اوپر پتھراؤ کریں۔ یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب بھی تھوڑا دور اندیشی سے کام لینا چاہیے، اور تحمل کا جو ہے وہ مظاہرہ کر کے جو ایک ریاست حق دیتی ہے احتجاج کا، وہ عام شہری کو دیا جائے۔ وہ اپنے جو بھی اس کے اپنا کیا نام ہے مطالبات ہیں، وہ اس کے کوئی درمیانہ رستہ نکال کے جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ دوسرا، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جوڈیشل کمیشن مقرر کرے۔ جو اس وقت پی ٹی آئی اور جو انٹرنیشنل میڈیا واویلا کر رہا ہے کہ یہاں بہت بڑی تعداد میں ڈی چوک میں کوئی لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، اس کی ایک اعلیٰ سطح انکوائری ہونی چاہیے، اور یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر تھوڑی ہمت کریں، کیونکہ یہ اس ملک اور قوم کے لیے ضروری ہے کہ حقائق کو سامنے لایا جائے۔ بہت شکریہ۔